لیکن آج بات کرتے ہیں، میرے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں علی زئی. آپ کو پتہ ہے سٹار ہیں، سوشل میڈیا کی ایک بڑا نام ہے، ان کی بہت بڑی فین بیس فالوئنگ ہے. اور دوسرا میرے ساتھ ہے عائشہ گلہ لئی. جی ہاں، عائشہ گلہ لئی نے ہی الزامات لگائے تھے سب سے پہلے عمران خان صاحب پر میسیجز کے، تو وہ ان باتوں پر کھل کر ذرا روشنی ڈالنے کی شاید پوزیشن میں ہوں. میرے ساتھ رہیں، ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. اچھا عائشہ، یہ بتائیں کہ ابھی آپ نے سنتھیا ریچی کی باتیں سنی ہوں گی. انہوں نے بڑے سنگین الزامات لگائے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت پر، اور اس پر ابھی بلاول ہاؤس میں ایک اجلاس بھی ہو رہا ہے. تو آپ ان الزامات کو کیسے دیکھتی ہیں؟ سب سے پہلے تو مجھے بہت افسوس ہوا ہے ان تمام تر باتوں کے اوپر. میں انتہائی اس کی مذمت بھی کرتی ہوں اگر ان خاتون کے ساتھ یہ سارے واقعات ہوئے ہیں. اور اب میرے خیال سے پیپلز پارٹی کو ہو گئی یا پی ٹی آئی کو ہو گئی یا کوئی اور بھی جو بھی پولیٹیکل پارٹی ہے، ان کو کوئی ڈیفینس نہیں کرنا چاہیے ان باتوں کا. اگر بلاول ہاؤس میں اس بات پر میٹنگ ہو رہی ہے کہ وہ اب ڈیفینس کریں گے ان کے جو یہ سابقہ وزیر اعظم ہیں اور جو ان کے انٹیریئر منسٹر ہیں، تو یہ بہت غلط سوچ ہوگی. اور پاکستانی عوام کے سامنے کھل کر ایک جاگیردارانہ سوچ، کیونکہ بلاول زرداری کا تعلق ایک جاگیردارانہ فیملی سے ہے. زرداری ایک جاگیردار فیملی سے ہیں، ایک وڈیرا فیملی سے ہیں. تو بے نظیر بھٹو جو ہیں وہ ایک اور خاتون تھیں. یہ اب تو حکومت زرداری خاندان میں چلی گئی، اور زرداری خاندان کی جو اقدار ہیں، ویلیوز ہیں، وہ کچھ اور ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ ان کو ڈیفینس کے اوپر نہیں جانا چاہیے، بلکہ اس کی پراپر انویسٹیگیشن کے لیے ایف آئی اے کو اجازت دینی چاہیے، آئی ایس آئی کو اجازت دے دینی چاہیے، تاکہ باقاعدہ انویسٹیگیشن ہو سکے. اچھا یہ بتائیں کہ ابھی عائشہ نے کہا کہ چونکہ بلاول کا تعلق ایک وڈیرے خاندان سے ہے، ان کی سیاست کا یہ رخ ہے، تو سنتھیا کے الزامات پر آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا واقعی وڈیرا خاندان کے ہونے کی وجہ سے یہ سنتھیا کے الزامات کا کوئی لنک بنتا ہے؟ فرسٹ آف آل تھینک یو سبھی بھائی، آپ نے موقع دیا مجھے بات کرنے کا. اور سب سے پہلے تو میں گلالئی صاحبہ کی بات سے اتفاق نہیں کرتا یہاں پہ کہ بلاول بھٹو زرداری جو ہیں وہ ایک وڈیرا خاندان سے ہیں. وہ وڈیرا خاندان سے نہیں، وہ لٹیرا خاندان سے ہیں. آپ ڈاکٹر عاصم کو دیکھ لیں، ان کے اکاؤنٹ میں سے پتہ نہیں کتنے سو ارب نکل رہے ہیں، اور فالودے والے کے اکاؤنٹ میں سے ان کے پیسے نکل رہے ہیں. یہ رنگ برنگی طرح طرح کی ماڈلز ان کے پیسے لے کے جاتی ہوئی پکڑی جاتی ہیں. تو یہ اس قوم کو لوٹنے والے لوگ ہیں. یہ وڈیرا خاندان سے میرے خیال میں نہیں، لٹیرا خاندان سے زیادہ ہے. رہی بات سنتھیا کے کیس کی، ان کا سوال آپ کا، دیکھیں میں کوئی سینئر جرنلسٹ تو ہوں نہیں، میں ایک سمپل سا آدمی ہوں. لوجیکل بات سمجھ میں آتی ہے. 2009 میں ایک واقعہ ہوتا ہے اور 2020 تک وہ بندی خاموش رہتی ہے. پھر پاکستان بھی آتی ہے، اس کا لوگوں کے ساتھ تعلقات بھی ہیں. اچانک پھر اسے یاد آ جاتا ہے کہ اس کے ساتھ کچھ اس طرح کے معاملات ہوئے. تو میری سمجھ میں بات یہ آتی ہے کہ جب بھی یہ لوگ کسی کے ساتھ اس طرح کے معاملات کرتے ہیں تو اس کے ساتھ کوئی ڈیل ہوتی ہوگی پھر ان کی، کہ ہاں بھائی آپ کو مہینے میں ہم یہ دیں گے، فلاں جگہ آپ کو پلاٹ دے دیں گے، فلیٹ دے دیں گے، 1 سال میں آپ کو یہ چیز کروا دیں گے. تو جب اگلی بندی کا کام نہیں کیا ہوگا انہوں نے، تو پھر اس نے ظاہر سی بات ہے غصے میں فرسٹریشن میں آ کے یہ کام کر دیا. مجھے پرسنلی یہ لگتا ہے ضروری نہیں ہے، ورنہ عدالتیں کھلی ہیں، جا کے عدالت میں اس کو بلائیں، وہ ثبوت لے کے آئے اور بات ختم ہو جائے گی. یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. جہاں تک میڈیا کا سوال ہے تو عمران خان کے خلاف اگر میرے خیال میں مودی بھی آگے کوئی بات کر دے گا تو یہ اس کو لا کے چینل پہ بٹھا دیں گے. لیکن یہ بلاول بھٹو کی پارٹی یا ان کے خلاف کوئی بات کرے تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ کوشش کرتے ہیں کہ بات دب ہی رہے. جہاں تک پیپلز پارٹی والوں کا تعلق ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ بھائی اس کے پیچھے فوج ہے، یا ارے بھائی آپ نے کبھی سنا ہے کہ شیر اور چوہے کے درمیان لڑائی ہو گئی؟ ان کی لڑائی نہیں ہوتی. یہ مری ہوئی پارٹی ہے، اس وقت آخری سانسیں لے رہی ہے وہاں سندھ کے اندر. پاکستان پورے میں سے ہم نے ان کو نکال کے ختم کر دیا، اور بہت جلدی انشاءاللہ ہم ان کا انتم سنسکار جو ہے نا وہ لاڑکانہ کے اندر کرنے والے ہیں انشاءاللہ تعالی. یہ اپنی آخری سانسیں گن رہی ہے جیسا کہ آپ نے سٹارٹنگ میں کہا تھا اس شو میں. تو مجھے نہیں لگتا کہ کسی کو ضرورت ہے ان کے خلاف کسی کو پیسے دے کے یا کسی کو ورگلا کے یہ کہنے کی کہ ان کے خلاف باتیں کریں. ان کی بہت ساری اپنی ایسی حرکتیں ہیں جو ان کے اگینسٹ جا رہی ہیں. کسی سے پروپیگنڈا کروانے کی ضرورت نہیں ہے. اور پاکستان آرمی یا آرمی کے لوگ کہاں وہ اور کہاں یہ ملک کو لوٹنے والے چور لٹیرے، کوئی کمبینیشن ہی نہیں ہے آپس میں. جی
اچھا عائشہ یہ بتائیں کہ جب آپ کے ساتھ یہ معاملات ہوئے تھے، آپ نے اس وقت چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان صاحب پر الزامات لگائے تھے، تو پورا میڈیا آپ کے ساتھ تھا، 43 پروگرام ہوئے، حامد میر صاحب نے ایک پروگرام میں یہ بھی کہا کہ میں نے یہ سارے میسج دیکھے ہیں، لیکن اب جب یہ معاملہ پیپلز پارٹی کے اوپر اٹھا ہے تو وہ تمام لوگ خاموش ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ میرے ساتھ تو کوئی ریپ والا معاملہ، کوئی اور معاملہ نہیں ہوا تھا. میرے ساتھ تو میسیجز انہوں نے کیے تھے. میسیجز یہ ہر پارٹی کی خواتین ورکر کو کرتے ہیں، ان کو عادت ہے، اور ان کی پارٹیوں کی خواتین خاموش ہیں، تو پتہ نہیں ان کی تربیت کیسے ہوئی ہے. میری تربیت ایسے نہیں ہوئی ہے، اور ہم جو ہے قبائلی علاقوں کے لوگ ہیں. ہم ایسی باتوں پہ، ہمارے علاقوں میں مرڈرز بھی ہو جاتے ہیں، جو کہ اس طرح کی چیزیں، کیونکہ یہ چیزیں وہاں پر برداشت نہیں کی جاتی. تو ہم نے یہ فورم پہ اٹھایا، اور الحمدللہ میڈیا نے بڑا سپورٹ کیا. سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے سپورٹ کیا. اللہ تعالیٰ نے ایک موومنٹ جو ہے اس کو اسٹارٹ کروایا. تو اس سے ایک اویئرنیس پھیل گئی پوری دنیا میں کہ خواتین جو ہیں ان کی اگر پارٹیسپیشن آپ لوگ چاہتے ہیں پالیٹکس میں، آپ بیوروکریسی میں ان کی شمولیت چاہتے ہیں، آپ ان کی مختلف جو واکس آف لائف ہے اس میں ان کی پارٹیسپیشن چاہتے ہیں، تو پھر خواتین کو آپ نے رسپیکٹ کرنا ہوگی. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ ان کے باس ہیں تو آپ جو ہے ان کو میسیجز بھیجیں گے یا آپ ان کو سیکشولی ہراس کریں گے. یہ رویہ جو ہے وہ چلنے والا نہیں ہے. اور خواتین کو میں نے ضرورت دی کہ آپ اس کے اوپر بولیں. یہ نہیں کہ آپ خاموش رہ کر جو ہے کہ کیونکہ مجھے سیٹ مل جائے گی نیکسٹ الیکشن میں یا میں فیڈرل منسٹر جو ہے ہم لوگ بن جائیں گے. اس طرح کی چیزیں پہ کمپرومائز، ان چیزوں پہ کمپرومائز نہیں ہو سکتا. اچھا علی یہ بتائیں کہ ابھی عائشہ گل علی نے بھی ابھی کہا، جیسے ان کے اوپر الزامات جو میسیجز تھے اس وقت میڈیا نے، حامد میر صاحب نے بھی میسیج دیکھے، ان کی حمایت میں بہت سارے لوگ بولے، لیکن ابھی سنتھیا کے جو بھی معاملہ ہوا ہے اس پر میڈیا کی بڑی پراسرار خاموشی تھی. اب کچھ تھوڑی ٹویٹس آنا شروع ہو رہی ہیں، اسے آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جی سبھی بھائی، ابھی میڈم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا ساتھ دیا تھا اس معاملے میں جو ہوا تھا. معذرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ساتھ نہیں دیا تھا، رسوا کیا تھا پوری قوم کے سامنے. آپ نے ایک شریف النفس انسان کے اوپر اس طرح کے گھناؤنے اور گندے الزامات لگائے تھے جن کا رتی برابر ثبوت آپ پیش نہیں کر سکی تھی اس قوم کے سامنے. ہاں آپ کی پی ٹی آئی میں اعلیٰ عہدے پہ آپ فائز تھیں، اور یہ ابھی آپ پی ٹی آئی جی بنا کر کے بیٹھی ہوئی ہیں. ٹوٹل 6 ووٹ آپ کے ہوئے ہیں معذرت کے ساتھ. لیکن آپ سمجھنا چاہیے اس قوم کو کہ اللہ تعالیٰ اوپر بیٹھا ہوا ہے. جب آپ کسی کے اوپر اس طرح کی بہتان تراشی اور الزام تراشی کرتے ہیں تو اس کا بدلہ اگر سامنے والا انسان خاموش ہی رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اوپر بیٹھے ہوئے اس کا بدلہ دے دیتے ہیں. اور رہی بات ان لوگوں کی مجرمانہ خاموشی کی کہ میڈیا کیوں خاموش ہے، اور تو اس کا میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں جناب، اس ملک کے اندر 2 قسم کے گروپ بنے ہوئے ہیں، ایک پاکستان کو بچانے والے اور دوسرے پاکستان کو لوٹنے والے. اب میڈیا اگر عمران خان کے حق میں بات کرتا ہے تو اس کی طرف سے تو اسے کچھ نہیں ملے گا نا، ٹھیک ہے. اب ان کے دفاع میں اگر بات کرتا ہے تو وہ تو بوریاں بھر کے پیسے دینے والے لوگ ہیں. اب ریحام خان عمران خان کے خلاف بات کرتے، عائشہ گل علی صاحبہ عمران خان کے خلاف بات کرتے تو سب ان کے گھر مائک پکڑ کے چلے جائیں گے، ہاں جی کیا ہوا تھا، کیسے ہوا تھا، کیسے شروع ہوا، پوری قریدنا شروع کر دیں گے. لیکن رحمان ملک پہ جب بات آ جائے، سابقہ وزیر اعظم کے اوپر ریپ کی، بلاత్కాر کی بات آ جائے تو ان کے لیے یہ خبر نہیں ہے، اس کے اوپر یہ بات نہیں کریں گے. یہ انتہائی منافقانہ ہپوکریٹ چہرہ ہے اس میڈیا کا کہ اس کے اوپر بات نہیں کرتے. حالانکہ جیسے ریحام خان کو لا کے بٹھاتے تھے، جیسے ان صاحبہ کو لا کر بٹھاتے تھے، یہ اسی طرح اس لڑکی کو بھی لائیو کال پہ لینا چاہیے، اس کو بھی لا کے بٹھانا چاہیے، اس معاملے کی کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے. ہم تو بھائی اس ملک کے ایک سابقہ وزیر اعظم ہیں، ان کی عزت کی بات کرتے ہیں. ہم تو کہہ رہے ہیں بھائی لے کے آؤ، اس کو جھوٹا ثابت کرو، پوری قوم کے سامنے، عدالت میں، پوری دنیا کے سامنے ثابت کرو کہ وہ جھوٹی یا جھوٹ بول رہی ہے. آپ تو سچے ہیں، تو پھر ہمارے اوپر، ہمارے ملک کے سابقہ وزیر اعظم کے اوپر لگے ہوئے اس طرح کے الزامات کو ختم کیا جائے، ثابت کیا جائے قوم کے سامنے، ساری دنیا کے سامنے. لیکن میرے خیال میں ان کو یہ لگتا ہوگا کہ ہم اس کو بلا کر اس کے اوپر پروگرام کر کے مزید پھنس جائیں گے، شاید اس لیے یہ نہیں کرتے ہوں گے. اچھا، پیپلز پارٹی کے لوگ سنتھیا کے ہینڈلرز کی بات کر رہے ہیں، وہ براہ راست پاک فوج پر الزام لگانا چاہتے ہیں کہ وہ سنتھیا کو سامنے رکھ کر ایک مردہ پارٹی کو دوبارہ مارنے کے چکر میں ہے. اس پر آپ کیا کہیں گی؟ دیکھیں، پیپلز پارٹی تو وہ پارٹی ہے جو منظور پشتین کو سپورٹ کرتی ہے، آپ کو پتا ہے. اور دوسری طرف راؤ انوار کو بھی زرداری جو ہیں وہ ان کے سرپرست اعلیٰ ہیں. اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ منظور پشتین کو
नकीब महसूद के कातिलों की बात करता है, उसको पकड़वाने की बात करता है, दूसरी तरफ जो है वो नकीब महसूद के कातिल भी जरदारी ही हैं इनडायरेक्टली, क्योंकि राव अनवर उनके बंदे थे। तो पीपल्स पार्टी तो इस किस्म की हमेशा पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ उन्होंने बातें की हैं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो ने पाकिस्तान के लिए बड़ा कंट्रीब्यूट किया, लेकिन जरदारी साहब का रिकॉर्ड ये है कि उन्होंने, और रहमान मलिक साहब भी उसमें हैं, कि उस वक्त उन्होंने पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम सरेंडर करने की कोशिश की। आपको पता है कि हम पहले आपके यानी इस तरीके से यानी उन्होंने एटमी राज जो थे वो शेयर किए मुख्तलिफ ममालिक के साथ। तो इस किस्म की चीज़ें जो हैं वो इनके हैं। और ISI को सपोर्ट करना, ISI के खिलाफ बात करना, सिंथिया जो बात करेंगी, मैंने आपको कहा कि जरदारी साहब अपनी गवर्नेंस को दुरुस्त बनाएं। ये बहुत मैं समझती हूँ कि ये पीपल्स पार्टी ने बड़ा गलत किया है अगर वो सिंथिया जो कि उनके बैड गवर्नेंस को रिवील कर रही हैं। तो इसमें वो आर्मी और ISI वगैरह जैसे इदारों को घसीटना जो है वो पीपल्स पार्टी के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा दर्ज होना चाहिए मेरे ख्याल से। बिल्कुल सही। जी नाज़रीन, आपने आज का प्रोग्राम देखा, आपने मेहमानों की बात भी सुनी। इस बात पर सब लोग मुत्तफिक हैं कि औरत की इज़्ज़त और एहतराम जायज़ है, और जो इल्ज़ामात सिंथिया डी रिची की तरफ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हायर कमान के ऊपर लगे हैं उनको सामने ज़रूर आना चाहिए, उनकी इन्वेस्टिगेशन ज़रूर होनी चाहिए, चाहे वो 2009 के थे, चाहे वो बेशक 11 साल पुराने हों या जितने मर्ज़ी पुराने हों, लेकिन उनकी इन्वेस्टिगेशन ज़रूर होनी चाहिए। और उसके साथ साथ इन तमाम चीज़ों की भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए जो बहुत से लोग मांग रहे हैं उस सिंथिया के बारे में, या सिंथिया को खुद आके बताना चाहिए कि आखिर सोशल मीडिया पर इतनी ज़्यादा फ़ैन बेस फॉलोइंग और इन सारी चीज़ों को से क्या फ़ायदा होगा। आज से कुछ अर्सा पहले मैंने एक ऑस्ट्रेलियन लड़की का इंटरव्यू किया था जो पाकिस्तान गई और उसके साथ सिमिलर सिचुएशन हुई, और फिर उसके ऊपर उसने यहाँ पर आकर बहुत से जो चैनल्स उनको इंटरव्यू दिए थे कि वहाँ पर बड़े मसाइल हैं, वहाँ पे बड़े मसले हैं, वहाँ के सारे लोग ऐसे हैं, जिसको हमें धोने की अपने प्रोग्राम में कोशिश की, उनसे बात की, सारा कुछ हुआ, लेकिन बाद में पता चला कि वो एक सही कैरेक्टर नहीं निकली और उनका भी एजेंडा सिर्फ और सिर्फ ज़ाती शोहरत और किसी न किसी तरह से पैसा कमाना ही था। तो ये चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी। इस पर मेरा काफ़ी एक्सपीरियंस हो चुका है, तो उम्मीद है आप लोग भी जब देखेंगे आप भी अपनी राय कायम करें, लेकिन एक अंधी तकलीद में या किसी की नफ़रत में इस तरह आगे मत बढ़ें। अपने ज़हन को इस्तेमाल करें और देखें कि इन तमाम चीज़ों के पीछे पसे पर्दा क्या है। आने वाले दिनों में बहुत सी चीज़ें ऑफ कोर्स अनफोल्ड होंगी। प्रोड्यूसर जमील हुसैन के साथ टीम सेबी काज़मी को अगले प्रोग्राम तक ले इजाज़त दें। खुदा हाफ़िज़।